ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایک اعلان سنا رہے ہیں کہ 7 سفر امداد قدیمی و برگاہ میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی، جس میں ضروریت عمران شرازی صاحب، علامہ آصف رضالوی صاحب، سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاٹ، ذاکر حبیب رضا جنگوی صاحب اور اسحاق حسین ترابی صاحب مجلس اعزاز پڑھیں گے۔ تمام مومنین سے بر وقت شرکت کی اپیل ہے اور 25 محرم الحرام اخلاص سالانہ پروگرام منعقد ہوگا، جس میں ٹھیک صبح 9 بجے ملک کے مشہور نواخوان قربان حسین جعفری صاحب نواخوانی کریں گے اور شبیہ تابوت برآمد کرائیں گے۔ اس کے بعد جلوس ہوگا اور زنجیر زنی ہوگی اور وہاں پہ مجلس اعزاز ہوگی، جس میں جناب علامہ آصف رضالوی صاحب ٹھیک 2 بجے زیب ممبر ہوگی اور ٹھیک 3 سے 4 علامہ احمد اقبال رضوی صاحب آف کراچی وہ مجلس اعزاز پڑھیں گے۔ ان کے بعد سے شفقت حسین شاہ صاحب چاندہ صدا، سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل اور ذاکر عمران خادم بجلی صاحب مجلس اعزاز پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے وکیل ولایت علی، وکیل حق زارہ شہنشاہ فضائل مصعب جناب علامہ آصف رضالوی صاحب آپ فیصلہ آباد یہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند کل امام یک زبان دونوں آواز بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دعائے زوری حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزی ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزقتا عن وتمتعہ فی طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ یا سیدتی ادرکنی یا مالتی ادرکنی بحق بالفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین، اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین، ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ بلندر صلوات۔ دعائے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہمارے نادر جناب اظہر صاحب کی یہ صف ادا بچھائی، نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانی مجلس کی یہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دورہ، ضرورت زمانہ، وارث خانہ پروردگار، رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا درود کا لئے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ محرم کا مہینہ تلوار پہ خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین نے یزید کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ قیامت تک کے لیے لفظ یزید کو گالی بنا دیا۔ اس طرح کی جنگ جیت گیا رسول کا بیٹا حسین کہ پوری کائنات میں یہ مجلسیں، یہ جلسے، یہ جلوس اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں۔ یہ حسین کی فتح ہے، یہ حسین کی جیت ہے جو حسین نے ہمیشہ کے لیے جیتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا میں جسم آئے تھے۔ میں ایک فکر پڑھوں گا، ابتدائی مجلس ہے، بڑا روحانی ماحول ہے، یقیناً آپ فکر میں میرا ساتھ دیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جسم آئے تھے، جسم نہیں، کربلا میں 2 نظریات آئے تھے۔
دو نظریے کربلا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک نظریہ خلافت کا تھا، ایک نظریہ امامت کا تھا. میں بات کھول کے کروں گا، کبھی بھی زندگی میں منافقت ممبر پہ کی نہیں ہے. جو بھی ہو بات ممبر پہ حق بیان کرنا ہی اسی ممبر کا شیوا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے سولی کا بھی ممبر ہو ہم پھر بھی سچ بولتے ہیں. تو لہذا میں بات کھول کے کروں گا. یزید خلافت کا نمائندہ تھا، حسین امامت کا نمائندہ تھا. یزید چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے خلافت جیت جائے، حسین چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے امامت کا سربلند ہو جائے. زمانہ تاریخ نہ پڑھے، مدرسوں میں نہ آئے، زنجیر نہ مارے، چھری نہ نکالے، کالے کپڑے نہ پہنے، صرف گھر میں بیٹھ کے اگر اتنا سوچنا چاہے کہ جیتا یزید تھا یا حسین تھا، 9,72,000 کو نہ دیکھے، صرف نظریے کو دیکھے، تو اگر آج کوئی خلیفہ زندہ ہے تو یزید جیت گیا، اگر پردے میں امام زندہ ہے تو حسین جیت گیا. سارے بولو گے کہ حیدری، بات سمجھ گئے؟ اگر تو پردے میں امام موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نظام امامت جیت گیا. بسم اللہ سے. یزید چاہتا تھا کہ خلافت جیتے، اور خلافت یزید سے پہلے یہ نظریہ بن گیا تھا کہ جس کے پاس تخت ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے. رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے نظریے کو یکسر تبدیل کر دیا. تخت والا خلیفہ، تاج والا خلیفہ، اقتدار والا خلیفہ، جبکہ یہ تخت، تاج، حکومت، امامت اس کی محتاج ہے ہی نہیں. حجت کے لیے ضروری نہیں کہ تخت ہو، امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تاج ہو. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ تخت کسی بھی لانتی کو لعنت سے نہیں بچا سکتا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے مالک تیرے ہاں خلافت کا اصول کیا ہے؟ خدا نے کہا میں نے پہلا خلیفہ آدم بنایا تھا. اب میں مسلمانوں کے خلیفہ نہیں گننے لگا، قرآن کے خلیفہ بتانے لگا ہوں. خدا نے کہا میں نے پہلا خلیفہ آدم بنایا تھا، میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، میں نے آدم کو تاج نہیں دیا، میں نے آدم کو لشکر نہیں دیا، میں نے آدم کو اقتدار نہیں دیا. میرے مالک تو نے آدم کو دیا کیا تھا؟ فرمایا میں نے آدم سے فرشتوں کو سجدہ کروایا، فرشتوں کو سجدہ کروا دیا. آدم کو سجدہ ہو گیا فرشتوں کی وجہ سے. خدا نے کہا قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے. اگر میرا خلیفہ ڈھونڈنا ہو تو تخت میں نہ ڈھونڈنا، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا. جس کے دروازے میں فرشتہ جھک جائے سمجھ لو وہ اللہ کا خلیفہ. اور جو تخت پہ تاج پہن کے بیٹھے سمجھو بندوں کا خلیفہ. اب میں بات اور آسان کرنے لگا ہوں، اس سے زیادہ آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے. یہ احسان کیجئے گا میرے اوپر، اس لفظ میں میرا ساتھ دے دیجئے گا. میں نے بات کی نظریات کی جنگ تھی، پھر میں نے آپ کی آسانی کے لیے بات کی کہ خلافت اور امامت کی جنگ تھی. اب بات بہت آسان کرنے لگا ہوں. کربلا میں حسین اور یزید نہیں تھے، غدیر اور ثقیفہ آمنے سامنے تھے. احسان کیا اس بندے نے اس بات کو بولا، خریدا ہے مجھے اس بندے نے اس بات کو بولا. کربلا میں غدیر اور ثقیفہ آمنے سامنے تھے. حسین تحفظ غدیر کے لیے گئے. ہائے ہائے، یہ بندوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے کہ حسین نماز بچانے کے لیے گئے تھے. نماز اسی دن بچ گئی تھی جس دن نانے کی پشت پہ آگے بیٹھا تھا. حسین نظام بچانے کے لیے گئے تھے. حسین نے مکمل نظام بچا لیا، کیونکہ حسین بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا. یزید خلافت کی نمائندگی کر رہا تھا، حسین امامت کی نمائندگی. آج بندوں نے کتنا سفید جھوٹ بولا. انہوں نے کہا جی حسین ٹھیک تھے، یزید غلط تھا. جبکہ ہم کہتے ہیں صرف یزید غلط نہیں، پورا نظام غلط. بندے کہتے ہیں جی ہم بھی امام حسین کو مانتے، پھر امام حسین کو ماننے کے لیے بندے دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم جی 10 محرم کو سبیل لگاتے ہیں، ہم دیگیں دیتے ہیں حسین کے نام. دیگیں دینے سے حسین نہیں ملتا. کوئی بندہ 4 ماتمیوں کو پانی پلا کے کہے کہ جی میں حسین کا قائل ہوں. حسین کے قائل ہونے کے لیے دیگیں نہیں دینی پڑتی، حسین کے نظریے کی حمایت کرنی پڑتی.
حسین کی فکر کی حمایت کرنی پڑی. حسین کی اس فکر کو سمجھو، وہ فکر کیا تھی. یزید ایک پورا نظام کے تحت آیا تھا. آج مولوی کہتے ہیں یزید غلط. یزید نہیں غلط، پورا نظام غلط. ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف حسین ٹھیک نہیں، پورا نظام ٹھیک تھا. اور حسین کے مقابلے میں صرف یزید غلط نہیں، پورا نظام غلط. میری قوم کے اکثریت جو ماتمی بیٹھیں گے میری تائید کیجئے گا، میں بھائی ہوں آپ کا. اسی وجہ سے بندوں کو ہماری مجلسوں سے ڈر لگتا ہے، انہیں ہمارے جلوسوں سے ڈر لگتا ہے. آپ سمجھے تو صحیح اس فلسفے کو. عزاداری ہم اپنے خرچے پہ کرتے ہیں، گھبراہٹ کہیں اور ہو رہی ہے. ماتمی ماتم سینے پہ کرتا ہے، تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے. زنجیر زن چھری اپنی کمر پہ مارتا ہے، لہو کہیں اور نکل رہا ہے. آپ سمجھے تو صحیح کہ آخر میں مجلسوں سے لوگوں کو ڈر گیا ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر یہ مجلس سے رہی تو یہ بات صرف یزید تک نہیں رہے گی، بات کہیں اور کی اور چلی جائے گی. بڑے بڑے پردہ نشینوں کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے گا، بڑے بڑے چہروں سے نقاب الٹا دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی محرم سے پہلے ایک مولوی نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو وائرل کی تھی. اس نے کہا تھا کہ حسین کے ماتمی گھروں میں رکھو، ان کے جلوسوں کو گھروں میں رکھا جائے. یہ بازاروں میں نہ آئے، یہ گلیوں میں نہ آئے، یہ چوکوں میں نہ آئے. اس ملک میں حسین کے ماتمی بالکل قانونی طریقے سے عزاداری کرتے ہیں. اگر کسی مولوی کو یزید کے دفاع کرنے کا شوق ہے تو پھر کھل کے سامنے آئے. ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، وہ یزید کا جلسہ کروائے. میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، وہ یزید کی ماں کا کردار. سارے بولو مل کے ہائے علی علی علی. پھر کھل کے حمایت کرنی ہے تو پھر کھل کے حمایت کرو، پھر کہو. یہ جو اعتراض ہم پہ ہوتا ہے جی قتل شیعوں نے کیا ہے، قاتل گننے کا شوق ہے تو پہلے میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. مطلب اگر بندوں کو قاتل ہی پکڑنے کا شوق ہے تو پھر کسی بہت بڑے عالم کو میرے مذہب کے تکلیف نہ دینا، وہ سارے ذکر حسین میں مصروف ہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. جس بندے کو قاتل دیکھنے کا شوق ہو وہ مجھے زحمت دے، میں فری سروس دوں گا. کتابیں لا کے گھر آ کے بیٹھ جائیں گے، کتابیں کھول کے پھر قاتلوں کے شجرے پڑھتے ہیں. قاتلوں کے شجرے پڑھ لیتے ہیں. اب تو بات ہی بڑی آسان ہو گئی، اب تو کتاب لینے کے لیے مصر بھی نہیں جانا پڑتا. انٹرنیٹ پہ آپ کی انگلیوں کے نیچے کائنات کی لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں. اور پھر قاتلوں کے شجرے کھول لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں طریق سے کہ یزید کس کا بیٹا تھا. ابتدا ہے مجلس کی زحمت فرمانے کا سبب. پوچھ لیتے ہیں کہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا، حسین بن نمیر کس کا بیٹا تھا. ہم قاتلوں کے شجرے دیکھ لیتے ہیں، شجرہ ہمارے گھر سے نکل آئے، ہم قاتل. جڑ کہیں اور جا کے نکل جائے تو پھر سرکار زحمت فرمائیے گا، پھر مان جائیے گا. صرف یزید غلط نہیں، پورا نظام غلط. بعد از رسول اگر غدیر والا اسلام ہوتا، یزید جیسا فاسق آتا ہی نہیں. کیسے اتنی بڑی جرت ہو گئی؟ آج مولوی کہتے غلطی کر گیا. کیسے غلطی کر گیا؟ نبی کے منبر پہ جا کے بیٹھ گیا. اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی بیٹھا تھا تو اس میں جرت آئی. یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ غلطی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ غلطی دہرائی گئی. اس کا مطلب جس نے پہلی دفعہ کی تھی وہ بانی تھا اس غلطی کا. پھر حد ہے مسلمانوں کی، انہوں نے لعنتی بھی مرضی کے رکھے. جس پہ جی چاہے لعنت کرو، جس پہ جی چاہے درود پڑھو. کیوں؟ ہم ہیں حسین کے نوکر، ہماری مجبوری ہے. ہمارا پیر نہیں، ہمارا دین مارا گیا ہے. ہم تو جائیں گے قاتل کے گھر تک. ہماری گردنیں کاٹ دو گے کوئی اور آ جائے گا، اس کو مارو گے کوئی اور آ جائے گا. ایک مجلس روکو گے کہیں اور شروع ہو جائے گی. بھائی ہم چپ نہیں ہونے والے، ہم خاموش نہیں ہونے والے. ایک بندے پہ بندی لگا دو، ایک کو مار دو، ایک کو کاٹ دو، کیا کہو گے؟ ذکر بند ہو جائے گا؟ ذکر چلے گا. ہمیں حسین کے قاتل چاہیے، ہمیں قاتلوں کے مکمل شجرے چاہیے. ہمیں ہر اس بندے کو بے نقاب کرنا ہے جس نے حسین کے قتل میں حصہ ڈالا.
اب میں بڑی جرت سے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سطر کہنے لگا ہوں، میں جرت سے کہوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجمع سے کون سا بندہ ہے جو جرت کے ساتھ تائید کا حق ادا کرتا ہے۔ جو چھری کربلا میں چلی یہ سقیفہ میں تیز ہوئی تھی۔ میں مصعب نہیں، فضائل کی صورت میں جملہ سنا، جو آگ شام غریباں بی بی کے خیمے کو لگی، یہ سب سے پہلے زہرا کے دروازے پہ لگی تھی۔ یہ اسی آگ کے شعلے تھے جو کربلا ہے۔ مسلمانوں نے پوری ہسٹری چھپا دی، تاریخ ہی چھپا دی۔ حسین نے مکمل نظام بچایا، حسین نے بتایا کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے غدیر زندہ ہے۔ اب حسین جب سب کچھ بچانے کے لیے کربلا میں پہنچے تو اب حسین یہ لفظ کہا جاتا ہے بڑا احسان کر کے کہ حسین محسن اسلام ہے، میں اس لفظ کی بھی تائید نہیں کروں گا، اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، حسین عین اسلام ہے۔ اسلام جسم ہے، حسین اس کی روح ہے۔ جسم سے روح چلی جائے تو جسم میں بدبو آتی ہے، دین سے حسین چلا جائے تو دین سے بدبو ہے۔ حسین مذہب ہے، حسین فرقہ نہیں، حسین مذہب ہے۔ حسین کے مذہب کی شرط غیرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے مذہب کی شرط غیرت ہے۔ مسجد میں ہندو نہیں جاتا، مجلس میں آ جاتا، آئے آئے جو جاگ رہے ہیں یار وہ بندے تو بابا جی مذہب میں شرطیں ہوتی ہیں۔ حسین ایسا مذہب ہے جس کی پہلی شرط کا نام غیرت ہے۔ ہندو مسجد کے دروازے سے رک جائے گا، مجلس حسین میں آ جائے گا۔ عیسائی قاری سے قرآن نہیں پڑھتا، ذکر شبیر میں آ جاتا۔ حسین نے جو مذہب بنایا ہے اس میں وسعت بھی بڑی ہے۔ حسین، لوگ کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ سے بچے مانگو، حسین بادشاہ سے رزق مانگو، حسین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو۔ جنت کا سوال بھی حسین کے سامنے بڑا چھوٹا ہے، بہت چھوٹا سوال ہے۔ میں سطر کہنے لگا ہوں، عرفان کی بلندی پہ جا کے کہنے لگا ہوں، خطرناک حد تک کریم ہے حسین، خطرناک حد تک کریم ہے حسین۔ اب اگر بندوں نے سطر نہیں سمجھی تو میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں آبادی میں کھڑا ہو گیا جنگل میں، بابا جی نبی کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے، جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے۔ ایسا کوئی قریب بادشاہ تھا حسین، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے حبیب بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے اپنے علیہ السلام بنا کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کربلا میں ایک ایسا بھی شہید ہے جو حسین کا صحابی نہیں تھا، حسین کے صحابی کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا۔ وہ ساتھ آیا، ساتھ اپنے غلام کو بھی لے آیا۔ جب کربلا میں آگے پتہ چلا کہ قربانیاں دینی ہیں، شب عاشور جب فہرست بنی، اسے اپنے غلام کو کہا جا بھی میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو عیسائی ہے، کل یہاں دین کے نام پہ قربانیاں ہونی۔ اس نے عیسائی کو آزاد کیا، عیسائی گزرا، ٹیلے پہ حسین بیٹھے تھے، حسین کے قریب سے روتا ہوا گزرا، حسین نے اس کے آنسو دیکھ لیے، حسین نے اسے روکا، رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا فہرست بنی میرا نام نہیں تھا، میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں، سوچ رہا تھا کاش میں بھی اس قابل ہوتا، میں بھی وہاں ہوتا، اب پہلے کلمہ پڑھوں گا، پھر نمازیں پڑھوں گا، پھر دین پہ استقامت آئے گی، پھر کہیں کسی نہ کسی حجت کے کام آؤں گا۔ یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، میں بات دھیمے لہجے میں کروں گا لیکن دلوں پہ ضرور اثر کرے گی۔ اس کی آنکھ میں آنسو، اس نے کہا بھی کلمہ پڑھوں گا، پھر نماز سیکھوں گا، پھر نماز پڑھوں گا، پھر روزے کے اوقات سیکھوں گا، پھر روزے رکھوں گا، پھر دین کے پورے واجبات ادا کروں گا۔ حسین کی نظر کرم پڑی، حسین کے چہرے پہ تبسم آیا۔ حسین نے کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کا۔ حسین نے کہا اسے بھی علیہ السلام کہتے ہیں، آج سے تو بھی علیہ السلام۔
علیہ السلام کیا حسین؟ یہ حسین کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ حسین کے دروازے پہ حسین کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے، یہ انسان ڈالتا ہے، علیہ السلام نے کہا لوگوں کو حسین سے محبت ہے، ہمیں حسین سے عشق ہے۔ لوگوں کو محبت ہے، ہمیں عشق ہے۔ یہ عشق کی وجہ ہے اتنے لوگ کسی کے نام پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں اگر میں بات کہوں گا تو بات کہیں اگر غلط پیرائے میں نہ جائے تو یہ میرے ہاتھ بدے، اتنے لوگ اتنی جلدی اللہ کے نام پہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ جاؤ جا کے اذان دے کے دیکھو، گنتی کے لوگ مسجد کی صفوں میں ہوں، ادھر صدائے حسین دی جاتی ہے، ہزاروں کا مجمع حسین کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے۔ عشق ہے حسین، محبت اور ہے، عشق اور ہے۔ محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ جس بندے کو اپنے چپ پہ ناز ہے وہ بندہ فقیر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سمجھے، محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ نماز محبت ہے، ماتم عشق ہے۔ نماز اللہ سے محبت ہے، محبت تھی تو بندے نے مصلی پہ اٹھنے سے پہلے اس سے مانگ لیا، جبکہ پہلے اس نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نے کہا میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، خالی تو نہ جاؤں، کچھ نہ کچھ کہہ تو جاؤں، اچھا وہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا یہ کیسی محبت تھی، رکعت اس نے 2 پڑھی ہیں، لسٹ اس نے اتنی لمبی پڑھ دی ہے میرے سامنے، اس کا مطلب عبادت نہیں تجارت تھی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، حسین کا ماتمی حلقہ ماتم میں آتا ہے، نہ پہلے کوئی دعا مانگتا ہے نہ بعد میں مانگتا ہے، اور کسی بندے سے نہیں کہتا کہ میرا ماتم پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اسے پتہ ہے قبول پہلے ہوا تھا، آیا میں بعد میں۔ حسین عشق چاہتا ہے، حسین کا تقاضا عشق ہے، حسین کے مدرسے میں داخل ہونے کی شرط عشق ہے۔ عشق کرو حسین سے، حسین درجے بڑھاتا رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مولویوں کی باتیں کیا ہیں، میں تو وہی باتیں بتاؤں گا جو فقیر سے سنی۔ محبت کے تقاضے اور ہیں بھائی، عشق کے تقاضے اور ہیں۔ متوکل نے پابندی لگا دی، اس نے کہا زیارت حسین پہ پابندی لگاؤ، کوئی حسین کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ ایک مشیر سے اس نے کہا کیسے لوگ رکیں گے؟ اس نے کہا لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں، ٹیکس لگا دے، پیسوں کے ڈر کی وجہ سے بندے جائیں گے نہیں۔ اس نے کہا 10,000 دینار ٹیکس لگا دو، 10,000 دینار ٹیکس دو گے پھر کربلا جاؤ گے۔ ادھر اعلان ہوا بھئی نیا قانون آ گیا ہے متوکل کا، 10,000 دینار جو دے گا وہ کربلا جائے گا۔ سب سے پہلے متوکل کے شہر کی غریب عورت دربار میں آئی، اس نے دربار میں آتے ہی متوکل کو دیکھا، سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے۔ متوکل نے کہا 10,000 دینار رکھے ہیں میں نے، اس نے اپنی چادر کا پلو کھولا، اس نے کہا یہ 10,000 دینار۔ متوکل غش بدندہ ہوا، اس نے کہا جو سب سے غریب عورت ہے وہ 10,000 دے رہی ہے تو باقی کیا کریں گے؟ اس نے مشیر کو کہا، اس نے کہا نا قانون بدل، 10,000 دینار تھوڑا ہے۔ اس نے کہا 20,000 دینار۔ ضعیفہ جاتی ہوئی پھر واپس آئی، اور سستی کر دی ہے۔ جب اگلی چادر سے 10,000 دینار کھولنے شروع کیے، متوکل نے کہا تو غریب عورت ہے، کہاں سے ایسے پیسے دے رہی ہے؟ اس نے کہا میں کون سا پلے سے دے رہی ہوں؟ ابتدائی مجلس ہے، روحانی ماحول ہے۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ روحانیت کی فضا میں 2-4 عشق کی باتیں ہو جائیں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ خانقاہوں کی باتیں ہیں جو میں ممبر پہ کر رہا ہوں۔ بادشاہ حسین کی قسم، یہ خانقاہوں کی باتیں ہیں جو میں ممبر پہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ پکڑ 20,000 دے۔ اس نے کہا نہیں، اگر ایسے کیا تو یہاں تو دینار دینے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ مشیر نے کہا بھی ٹھیک ہے، قانون بدل دیتے ہیں، اعلان کر دو اگلے دن جو ہاتھ کٹوائے گا وہ کربلا۔ اور میرے قوم کے ماتمیوں یہ ہے حسین کا عشق۔ اعلان ہوا، وہی ضعیفہ سب سے پہلے دربار میں آئی اور ایک ہاتھ سر پہ رکھا ہوا،
آ کے کہتی متوکل زیارت سستی کر رہا ہے؟ اسے کہا ہاتھ کاٹ رہا ہوں. اسے کہا ہاتھ ہی دینے آئی ہوں. اسے کہا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ اسے کہا یہ میرا نہیں حسین کا ہو گیا ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے وہ اوپر رکھی جاتی ہے. یہ اب ہاتھ میرا نہیں یہ حسین کا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کاٹ مجھے کربلا بھیج. متوکل نے کہا یہیں ضعیفہ کو کھڑے کرو. روز روز کے قانون بدلنے سے پہلے اسی سے امتحان لے لیتے ہیں. اسی سے پتہ چل جائے گا کربلا کی زیارت کھولنی ہے, بند کرنی ہے, پیسوں سے رکھنی ہے, عزا کاٹنے ہیں. اس نے کہا ضعیفہ اگر میں اعلان بدل دوں, اگر میں دونوں ہاتھ کاٹوں. اس نے کہا میں نے کون سا کسی سے پوچھنے جانا ہے, دونوں ہاتھ کٹوا دیتی ہوں. اس نے کہا اگر میں تیرے پاؤں بھی کاٹ دوں. اس نے کہا میں پھر بھی کٹوا دیتی ہوں. متوکل نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا اسی ضعیفہ کے ہاتھ کاٹو, پاؤں کاٹو, پھر میں دیکھوں گا یہ کربلا کیسے چل کے جائے گی. اس نے کہا ضعیفہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو حسین کے نام پہ پیسے بھی دے رہی ہے, حسین کے نام پہ ہاتھ بھی دے رہی ہے, حسین کے نام پہ پاؤں بھی دے رہی ہے. مجھے بتا زندگی کیسے گزارے گی؟ متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی تو ہاتھ کاٹ, زندگی کا وارث کوئی تو ہے. آیا میرے ہاتھ کاٹ, زندگی کا وارث کوئی تو ہے. ہاتھ کٹ گئے, پاؤں کٹ گئے. ضعیفہ کو متوکل کے سپاہیوں نے پکڑ کے دربار کے باہر پھینکا. پھینکنے کی دیر سے بھی متوکل کے دربار کے باہر ضعیفہ زمین پہ نہیں آئی تھی, گھوڑے سوار بجلی کسی تیزی سے آیا. اس نے زمین پہ گرنے سے پہلے ضعیفہ کو اٹھایا, اپنے گھوڑے پہ سوار کیا. ضعیفہ نے گھوڑے پہ بیٹھ کے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تیرا شکریہ, پہلے میں نے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے. شکریہ تیرا, تیرا احسان میں نہیں بھولوں گی. پہلے مجھے خود جانا تھا, اب تو وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے. یہ عشق ہے حسین. مالک حسین ہر شیعہ کا عشق سلامت رکھے. عشق میں کوتاہی برداشت نہیں ہوتی. حسین سب کچھ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. حسین کے سامنے جنت کا سوال بھی چھوٹا ہے. لوگوں کے لیے پوری زندگی کا سوال ہے جنت. پوری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے, آخر میں جا کے کوئی خواہش اس نے کہا بس جنت میں جائے. جو دنیا کی نظر میں سب سے مہنگی چیز تھی حسین نے تمہارے ایک آنسو میں بند کی ہوئی. ایک آنسو میں. حسین بروجردی مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے. خمینی کی اساتذہ میں ان کا نام ہے. حسین بروجردی نے ساری زندگی کتابیں لکھی اور امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے درس دیے. حسین بروجردی نے زندگی میں خواب دیکھا, انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا کہ معاشر کا میدان ہے, سامنے تخت لگا ہوا ہے سرکار صادق کا, سامنے علماء کی لمبی کتاب, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے اعمال پکڑے ہوئے. امام صادق کو اپنے ایک ایک لکھے کا حساب دے رہے. حسین بروجردی کہتا میں تھک گیا پاؤں بدل بدل کے, لائن بڑی لمبی تھی. حسین بروجردی کہتا میری نظر پڑی تو دوسری طرف ایک لائن ہے جس میں لوگ بغیر حساب کے اندر جا رہے ہیں. حسین بروجردی کہتا میں نے دیکھا تو اس دروازے پہ لکھا ہوا تھا ہاذا باب الحسین, یہ حسین کا دروازہ ہے. حسین بروجردی کہتا میں نے جلدی سے اپنی کتار چھوڑی, اس کتار میں چلا گیا کہ میں تو امام حسین کے حرم میں رہا ہوں, میں نے تو ساری زندگی کام ہی حسین کے کیے ہیں. حسین بروجردی کہتا جب میں گزرنے لگا دروازے پہ مجھے ملائکہ نے ڈھوکا, حسین بروجردی تو کہاں جا رہا ہے؟ علماء کی صف میں جا. اس نے کہا مولا حسین سے جا کے کہو میں حسین بروجردی ہوں, ساری زندگی میں نے امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے تدریس کی ہے, پڑھایا ہے. فرمایا پڑھانے والے لکھنے والے اس کتار میں کھڑے ہیں. حسین بروجردی کا یہ کس کی فہرست ہے, یہ کس کی لائن لگی ہوئی ہے؟ فرمایا یہ صرف حسین کے عزادار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف حسین کی عزا کی ہے. عزاداری عشق ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں حسین سے کیا ملتا ہے؟ ہمیں حسین سے صرف حسین ملتا ہے. ہم سے سچ پوچھنا چاہتے ہو نا تو پھر ہم سچ بتائیں کہ ہمیں حسین سے صرف حسین ملتا ہے, اور جسے حسین مل جائے اسے سب کچھ مل جائے.
زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہو السلام علیکہ یا وارث آدم صبت اللہ یا وارث نوح نجی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اس کا مطلب ہے جسے حسین مل گیا آدم بھی اس کے پاس آ گیا، نوح بھی اس کے پاس آ گیا، ابراہیم بھی اس کے پاس آ گیا، دین بھی اس کے پاس آ گیا، نمازیں بھی اس کے پاس آ گئی اگر حسین ہے۔ جس کے پاس حسین نہیں مصلی پہ نماز بھی پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مجمع خاموش ہوا، میں دلیل دیتا ہوں۔ حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس پورا دین تھا، حسین نہیں تھا۔ حر نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسلام جیسے مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ زندگی میں محبت کرو حسین سے، عشق کرو حسین سے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، اتنا مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹی۔ بسم اللہ۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزت ماں جناب سید تنویر امیر نقوی صاحب تشریف لیں، اجازت سے۔ بدلے بدر کے، بدلے احد کے، شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیوں کو دینے پڑے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے یزید نے یہ سمجھا تھا کہ شاید قتل ہو گیا محمد کا بیٹا، جیسے رسول کا قتل حجرے میں چھپ گیا، علی کا قتل محراب میں چھپ گیا، سیدہ کا قتل دروازے پہ چھپ گیا، حسن کا قتل مدینے کی گلیوں میں چھپ گیا، ایسے ہی میں نے کربلا کے جنگل میں مارا ہے محمد کا بیٹا، قاتل یہاں بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ حسین کی کٹی ہوئی لاش کے قریب سے رسیاں پہنے ہوئے ایک بہن گزری ہے، حسین کی لاش کو دیکھ کے کہتی ہے حسین تیری زینب جیسی بہن ہے۔ حسین میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں، حسین میں سیدھی قاتل کے گھر جاؤں، میں گلی گلی سے گزروں گی، میں ہر بازار سے گزروں گی، میں ہر چوک سے۔ بسم اللہ سے۔ عزت مآب عالی جناب استاد ذی الوقار جناب قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ بس ایک سطر پڑھوں گا۔ بی بی نے کہا حسین یہ جو آج عزاداری کے جلوس ہے نا جی گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں، یہ سنت ہے اسی بیٹی جو ہر بازار سے گزری، ہر گلی سے گزری، ہر چوک سے گزری۔ روکے گا سجاد نہ گھبرا، میں ہر بازار سے گزروں گی، تب تک بازار میں کھڑی رہوں گی جب تک زمانے کو بتاؤں نہیں باغی نہیں نمازی تھا۔ 10 محرم عصر کے وقت انہوں نے گھوڑے کے زین سے گرایا محمد کا بیٹا۔ آدھی رات ہو گئی، انہیں سیدوں کو اجر رسالت دیتے ہوئے، انہیں جلدی تھی کوفہ پہنچنے کی۔ انہوں نے قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپیٹی، کوثر کا چہرہ زخمی کیا۔ بس میں بڑی جلدی میں 1.5 یا 2 منٹ میں ختم کروں گا۔ ان اونٹوں پہ آئی ہیں سیدزادیاں جن پہ پلان نہیں تھے، بیویوں کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ سر پہ مجھے قرآن رکھ کے بتاؤ، اونٹ پہ سواری مرد بغیر سوارے کے نہیں کرتا؟ اور وہ کائنات کی شریف بیویاں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے جب ان اونٹ پہ بیٹھی ہیں، صرف مائیں اکیلے تو نہیں، مائیں تو بچے بھی ساتھ لے کے آئی تھی، بچے کو گود میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، انہوں نے بچے ماؤں کی گردنوں کے ساتھ اٹھا دیے۔ جب اونٹ کو تازیانہ مارا جاتا، بچے کی آواز آتی ہے اماں میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے، ماں رو کے کہتی میرا لال اکبر کا صدقہ، میرا لال اصغر کا صدقہ۔ بچہ ریت میں گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا، ماں تڑپتا ہوا بچہ دیکھ گئی، رو کے کہتی علی کی بیٹی میری قربانی بھی گر لے، بیوی میرا بھی بچہ کربلا میں رہ گیا ہے۔ بچے گرتے رہے، زینب گرتی رہی، بچے گرتے رہے، عالیہ گرتی رہی۔ ایک ایسا موڑ آیا ہے جہاں عالیہ کی چیخ آئی، آواز آئی سجاد